الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الیہ ذالک الامر، اور ہم نے فیصلہ کیا ان کے لیے ان کے بارے میں، ان دابرہ یہ کہ دبر جڑ ہاؤلاء ان کی مقطوع کاٹ ڈالے مصبحین صبح کے وقت، وجاء اہل المدینہ اور آ گئے اہل مدینہ یستبشرون خوش ہو کر، قال فرمایا لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء یقیناً یہ لوگ ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون پس مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ولا تخزون اور مجھے رسوا نہ کرو تکلیف نہ دو۔ قالوا کہنے لگے قوم والے، اولم کیا ہم نے ننہا کا آپ کو منع نہیں کیا، عن العالمین جہان والوں کو مہمان بنانے سے۔ قال لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین کر ڈالو جو کرنا ہے تم نے، لعمرک آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یہ لوگ نشے میں، یعمہون مستی میں اندھے ہو گئے، فاخذتہم پکڑ لیا، الصیحہ صیحہ نے، مشرقین صبح کے وقت سورج نکلتے وقت، فجعلنا پس ہم نے بنا دیا، عالیہا اوپر والے حصے کو، سافلہا نیچے، وامطرنا اور برسا دیا، علیہم ان پر، حجارۃ من سجیل پتھر، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات نشانیاں ہیں، للمتوسمین بصیرت رکھنے والوں کے لیے، وانہا لبسبیل مقیم اور یہ شرع عام پر ہے، ان فی ذالک لآیہ اس میں نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات کے وقت میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیے اور آپ پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا آپ کو حکم ملا آپ اس طرف چل دیجیے۔ وقضینا الیہ ذالک الامر اور فیصلہ آ گیا جو اللہ نے طے کیا ان کے بارے میں۔ کیا فیصلہ؟ کہ ان دابر ہؤلاء کہ ان کی دابر دبر پچھلا حصہ، جڑ نیچے کا حصہ، مقطوع مصبحین کاٹ ڈالا صبح کے وقت میں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ایک نہیں دو نہیں 3 قسم کے عذاب آئے، 3 قسم کے عذاب۔ ایک عذاب آیا صیحہ، چیخ آئی، ایسی چیخ کہ کلیجے پھاڑ دیے۔ بعض بچے ایک دوسرے کو چھپا، دوسرا بھاگتا ہوا ہے تو ایک دم ہو کرتا ہے تو اگلے بندے کا یا بڑے کو ہی کر دیا جائے تو اس کا سانس اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے، نیچے کا نیچے، اور پھر ایسی چیخ، یہ تو عذاب کی چیخ ہے، یہ تو فرشتے کی چیخ ہے۔ دوسرا عذاب نیچے زمین والا حصہ، اس کو اوپر کیا، اوپر والے حصے کو نیچے کیا۔ گلاس کو اٹھایا، اب اس کو کلٹی کیا تو اس کے اندر جو تھا وہ تو نیچے آ گیا۔ اور تیسرا عذاب
پتھر بھی پھر برسائے، پتھر بھی برسائے۔ لوط علیہ السلام فرشتوں نے کہا کہ بھئی آپ رات میں پھر نکل جانا۔ جب علاقے والوں کو پتہ چلا مہمان آ گئے ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، وجاء اہل المدینہ، آ گئے مدینہ والے، شہر والے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، یستبشرون، بڑے خوش تھے کہ آج گناہ ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، گناہ کر کے گناہ کے لیے خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ خوشی گناہ کی وقتی طور پر ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ کئی ایسے، میں خود کئی گناہ گار ایسے جن سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے گناہ کیا، تسلیم آپ خود کر رہے ہیں، کہا بس وہ وقتی خوشی تھی، بعد میں پھر بڑی پشیمانی تھی، پھر شرمندہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دوڑتے ہوئے آئے، قال لوط علیہ السلام نے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ مہمان کی بے عزتی اصل میں میزبان کی بے عزتی ہے۔ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں کسی کا بڑا ہی جانی دشمنی کیوں نہ ہو، وہ اگر کسی کے گھر میں آ گیا تو گھر کے افراد ختم ہو جائیں گے، لیکن اسے دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، اس کی خاطر دشمنی مول لے لیں گے۔ لوط علیہ السلام منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، نہ مجھے تکلیف غمگین کرو، تکلیف پہنچاؤ، نہ مجھے ان کے سامنے اتنا نیچے دکھاؤ۔ قالو، وہ قوم جو آئی وہ کہنے لگی، اولم ننہا کا، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان العالمین، کہ عالمین کے تمام لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان نہ بناؤ۔ اب مہمان ہر ایک کے پاس تو نہیں جاتا ہے، مہمان ہر ایک کے پاس نہیں جاتا ہے، نہ کوئی کسی کے ہاں کھانے پینے جاتا ہے۔ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ انسان پہ انسان ورزی، غر پہ غر نہ ورزی۔ انسان انسان کے ہاں جاتا ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے پاس نہیں جاتا۔ لوط علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے، آئے ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ کیوں ان کو گھر میں گھسنے دے رہے ہیں، کیوں انہیں اپنا مہمان بناتے ہیں، ہم تو اپنے ارادوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جملہ دیکھیں، قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، ان کو نکاح میں لے کر، یا قوم کی جو بیٹی وہ پیغمبر کی بیٹی، بھئی ان کو نکاح میں لے کر شرعی اعتبار سے اپنی منقوہ بنا کر اپنا شوق پورا کر لو، نہ کرو، نہیں جی۔ اللہ رب العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تسلی دیتے ہیں،
لوط علیہ السلام کا واقعہ سنانے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں لعمرک، اے پیغمبر آپ کے عمر کی قسم ہے، آپ کے جسم کی قسم ہے، آپ کی جان کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ مستی میں اندھے ہو گئے تھے، آپ کی جان کی قسم ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کی قسم نہیں کھائی، کسی پیغمبر کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اکرام ہے، یہ ان کا احترام ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے جسم کی، ان کی جان کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے ماؤں کی، اپنے باپوں کی قسم نہ کھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد کی، اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے سنا تو منع فرمایا عمر اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ، اگر ضرورت پڑے بھی تو اللہ کے نام کی قسم، اور اللہ کے نام کی قسم بھی وہاں پر جہاں آپ اپنے قول میں سچے ہیں۔ اور آج مارکیٹوں میں کون کتنا اپنے قول میں سچا ہے، بات بات پر قسم، بات بات پر قسم، اور اس کی وہ قسم جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ مال تو بک جائے گا، قسم نہیں رہے، برکت نہیں رہے گی۔ تو فرمایا قسم وہاں پر جہاں پر انسان اپنے قول میں سچا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیوں کھائی قسم؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھئی اللہ رب العالمین خالق ہیں، مسئلہ یاد رکھنا، اللہ خالق ہے، اللہ نے اس کے علاوہ بھی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والعادیات ضبحا والزاریات ذروا، مختلف قسموں۔ اللہ رب العالمین جو قسم کھا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کھا رہے کہ وہ چیز اللہ سے بڑھ کر ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کے اندر غور کر کے وہ جلدی اللہ رب العالمین کو سمجھ جائے گا، نہ کہ وہ چیز، وہ ذات اللہ رب العالمین سے بڑھ کر ہے، اور وہ خالق ہے، اس سے کوئی ذات عظمت میں، بڑائی میں نہیں بڑھ سکتی۔ اور ہم جب قسم کھائیں گے کسی چیز کی تو گویا وہ چیز اللہ کے مقابلے پر آ گئی، وہ اللہ سے بڑھ رہی ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھایا کریں۔ وہ قسم چاہے آپ کی ماں کی ہو، والد کی ہو، کسی بت کی ہو، کسی پیر کی ہو، کسی چیز کی بھی نہیں، ممانعت آئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لعمرک، پیغمبر تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں، یہ اپنی مستی میں مست، مدہوش، اندھے۔ پیغمبر لوط علیہ السلام نکل گئے اپنے گھر سے، اس وقت واپس کیا ان کو، وہ پھر آئے رات میں، دروازہ توڑ کر اندر کمرے میں دیواروں پر پھلانگ کر داخل ہو رہے ہیں، ان کو نظر تو کچھ بھی نہیں آیا۔ لوط علیہ السلام تو نہیں، وہ تو نکل گئے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، کہ ان کو پکڑ لیا صیحہ نے، چیخ نے، مشرکین،
اشراق کے وقت، صبح کے وقت، سورج نکلتے وقت۔ فجعلنا، پس ہم نے بنا لیا، عالیہا سافلہا، عالیہا اوپر والے حصے کو نیچے کیا، سافلہا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر برسائے پتھر برسائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو مر گئے، نیچے کا حصہ اوپر کیا، جبرائیل امین نے اپنے پر کی نوک کو یوں ایسے ڈالا بستی کے نیچے، یوں ڈالا، یوں اوپر اٹھایا اور پوری بستی کو یوں کر کے زمین پر نیچے پٹک ڈالا۔ ایک دو بستی میں نہیں تھے، 10-15 ہزار نہیں تھے، مفسرین کہتے ہیں 9 لاکھ کی بستی تھی، 9 لاکھ کی بستی۔ 8-10 جنازے گر جائیں تو کوہرام مچ جاتا ہے، 100-150 بندے مر جائیں تو 9 لاکھ کی بستی کو یوں اٹھایا، ایسے زمین پر پٹک دیا، ختم کر دیا۔ بھئی جب ختم ہو گئے تو اب پتھر برسانے کا کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو بستی کے جو اندر تھے انہیں پٹخا، جو بستی سے نکلے ہوئے تھے، باہر اطراف میں تھے، پتھر برسے اور ان کو مار ڈالا، ختم کر ڈالا۔ لوط علیہ السلام نکل گئے، بچیوں کو لے کر نکل گئے، بیوی بھی ساتھ ہے۔ پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا آخری آیت میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اے لوط پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ بیوی پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے منافقہ تھی، اب جب وہ جا رہی ہے، لوط علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ چل رہی ہے ساتھ، وہ یوں کر کے پیچھے دیکھ رہی ہے اپنے قوم والوں کو کہ بھئی وہ آئے کہ نہیں آئے، کیونکہ قوم کو ساری خبریں یہ دیتی تھی۔ ایک پتھر آ کر لگا اسے بھی اور وہ ختم کر ڈالا۔ رب العالمین فرما رہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ شاہراہ پر ہیں، راستے پر ہیں، عرب سے شام کی طرف جاتے ہوئے اردن کے قرب و جوار میں راستے پر یہ بستیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور کہا جلدی نکلو یہاں سے، اس قوم پر عذاب آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس عذاب کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں۔ اور یہ علاقہ، یہ بستی پورا یہاں پر پانی پانی ہو گیا، اور یہ سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہے، عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہے، اور اتنا خطرناک عذاب ان پر آیا، ان کے علاوہ بھی قوموں پر آیا، لیکن ان پر جو عذاب آیا، یہاں جو پانی، جو دریا موجود ہے، اس دریا میں کوئی جانور نہیں ہے، جیسے ہی جانور داخل ہوتا ہے اس کی کڑواہٹ، اس کی تیزابیت، اس کی بدبو اتنی ہے وہ جانور فی الفور مر جاتا ہے۔ اتنا اللہ کا عذاب، اللہ کو اتنا غصہ، اس پورے ایریے کے اندر کوئی ایک جانور، نہ مچھلی، نہ مینڈک، نہ دیگر چیز، کچھ بھی نہیں، جیسے ہی داخل ہوتا ہے مر جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اتنی گندا اور شنی فعل تھا جو ان کے اندر رائج تھا، جس کو آج بہت سارے ممالک میں قانونی حیثیت حاصل ہے۔ زنا تو اپنی جگہ،
امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ زنا نہیں ہے لیکن قابل تعزیر جرم ہے، حکومت وقت اس میں سزائے موت تک دے سکتی ہے، اتنا برا اور شنی فعل ہے، اتنا برا اور شنی فعل ہے۔ لیکن افسوس، اس لیے کہا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ پیچھے کہا اس میں نشانیاں ہیں بصیرت رکھنے والوں کے لیے، اور پھر کہا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایمان والے اس سے نشانیاں عبرت پکڑیں گے۔ آپ علیہ السلام گزر رہے، صحابہ کو فرمایا جلدی چلو یہاں سے، جلدی چلو، یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عذاب آتا ہے، کوئی عذاب کی صورت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں چلو جی سیویو چلتے ہیں، گھومنے پھرنے چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اللہ کے خوف کو مستحضر رکھنا چاہیے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ وہ مقام جہاں پر آج دین دشمنوں نے بڑے بڑے ہوٹل بنا لیے، سیر و تفریح کی قیام گاہیں بنا دی گئی، آؤ دیکھو ادھر سیر و تفریح کرو، سیر سپاٹے کرو۔ یہ سیر سپاٹوں کی جگہ نہیں، یہ تو وہ قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا، اور ایک نہیں دو نہیں 3 قسم کے عذاب، چیخ بھی آئی، ان کو اوپر سے نیچے کر کے پٹخ ڈالا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔